آج کی اس ویڈیو میں JNU MPhil انٹرنس پیپر 2019 کے سوالات اور جوابات جانیں گے۔ اور جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ پیپر 3 سیکشن میں بٹا ہوا تھا۔ سیکشن اے میں 10 سوال تھے جو کہ 4 نمبر تھے، سیکشن بی میں 10 سوال تھے جو کہ 2 نمبر کے تھے، اور سیکشن سی میں 40 سوال تھے جو کہ 1 نمبر کے تھے۔ تو اسی طرح ہم سیکشن اے میں جو 10 سوال ہے پہلے اسے حل کریں گے، پھر سیکشن بی کے سوال ہے 10 سوال اسے حل کریں گے، اس کے بعد جو ہے سیکشن سی کے 40 سوال ہے ان کے جوابات بتائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال، کسی کتاب نسخہ کے مکمل ہو جانے کے بعد اگر اس میں کسی جزو کا اضافہ کرتے ہیں تو اسے تحقیق کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے اے، تتمہ۔ دوسرا سوال، بنیادی ماخذ سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے اے، اصل کتاب سے حوالہ دینا۔ تیسرا سوال، تنقید متن کے کام کو ہم اساسی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور وہ کون سے حصے ہیں؟ اس کا جواب ہے بی، معروضی اور موضوعی مطالعہ۔ چوتھا سوال، کسی ایسی عبارت، تحریر یا نقوش، تحریر کو کہتے ہیں جن کو قرأت یا معنوی تفہیم ممکن ہو، یہ تعریف درج ذیل میں سے کس کی ہے؟ تو اس کا جواب ہے بی، متن۔ پانچواں سوال ہے، کتابیات درج کرنے کا اصل طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کتاب کا نام، مصنف، صفحہ، مطبع، ایڈیشن اور سال اشاعت۔ ڈی اس کا صحیح جواب ہے۔ چھٹا سوال، ان میں سے کسے متن کی اقسام میں شامل نہیں کیا جاتا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی، تحریری متن۔ ساتواں سوال، ترقیمہ کس کو کہتے ہیں؟ ترقیمہ کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے ڈی، مخطوطے کے آخر میں کاتب کی اختتامی عبارت کو ترقیمہ کہتے ہیں۔ آٹھواں سوال، درج ذیل اقتباس کو پڑھیں اور اس کا صحیح جواب دیں۔ متن کے اصل الفاظ کے تعین، اسے مکمل کرنے اور واقفیت و اصلیت تلاش کرنے کی غرض سے پرانی تحریروں کے سائنٹیفک مطالعے کو ڈیش 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 کہتے ہیں۔ تو اس کا آنسر ہے بی، اس کا آنسر ہے بی، متنی تنقید۔ نواں سوال، تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ کو کس ناقد نے شاعری کے لیے لازم قرار دیا ہے؟ یہ سوال تو اکثر کر کے زیادہ تر جانتے ہی ہوں گے کس نے کہا ہے، اس کا آسان سوال تھا یہ۔ اس کا جواب ہے سی، حالی نے کہا ہے، الطاف حسین حالی نے۔ 10واں سوال، جس میں صحیح لفظ کی وضاحت کے لیے کسی عبارت کو بڑھایا گیا ہو، جس میں جان بوجھ کر کسی متن یا اجزائے متن کو منسوخ کیا گیا ہو، اس اصطلاح کو تحقیق میں کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے سی، تنسیخ۔ تو ہمارا سیکشن اے کے 10 سوال جو کہ 4 نمبر کے تھے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم سیکشن بی کے 10 سوال حل کریں گے۔ سیکشن بی کا پہلا سوال، شعلہ و شبنم اور آہنگ کا تعلق کس صنف سے ہے اور ان کے تخلیق کار کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی، شعلہ، شبنم اور آہنگ کا تعلق شاعری سے ہے اور ان کے تخلیق کار جوش اور مجاز ہیں۔ دوسرا سوال، سر سید کے ابتدائی مضامین کس اخبار میں شائع ہوئے اور اس کے مدیر کون تھے؟ تو اس کا جواب ہے بی، یہ آپ چیک کر لیے گا، سید الاخبار ہے یا پھر صد اخبار لکھا ہے، اور اس کا نام بھی جو مدیر کا نام ہے وہ سید محمد خاں لکھا ہوا ہے، یہ آپ چیک کر لیے گا، سید محمد خاں ہوگا۔ چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ تیسرا سوال، نگری نگری پھرا مسافر اور 7 سمندر پار کا تعلق کس صنف سے ہے اور اس کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے اے، نگری نگری پھرا مسافر اور 7 سمندر کا تعلق سفر نامے سے ہے، اور ان کے تخلیق کار جو ہیں ابن انشا علی احمد فاطمہ ہے۔
चौथा सवाल, उर्द हिंदी और गुबार खातिर का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है और मुसन्निफ़ का क्या नाम है? ये बहुत आसान सवाल है, ज़्यादातर लोग इनके जवाब जानते होंगे। इसका जवाब है ए, इनका ताल्लुक़ खुतूत से है और इनके तख्लीक़ कार जो है मुसन्निफ़ गालिब और अबुल कलाम आज़ाद हैं। पाँचवा सवाल, इक़बाल के इब्तदाई दौर की शायरी की खुसूसियत क्या है? तो इसका जवाब ए है, हुब्बुल वतनी और मनाज़िर फ़ितरत की अक्कासी। छठा सवाल, शाह नसीर की ज़बान मुश्किल और तर्ज़ अदा तसन्नुअ से भरा हुआ है। नई तशबीहें और तमसीलें तलाश करने में वो हकीकत और जज्बे से बहुत दूर जा पड़ते थे। शाह नसीर के बारे में ये किस नाक़िद का कौल है? तो इसका जवाब है ए, सैयद एहतशाम हुसैन। सातवां सवाल, इस शेर का मिसरा ऊला क्या है? अरसा हुआ है दावत मिज़गा किए हुए। तो इसका मिसरा ऊला है डी, करता हूँ जमा फिर जिगर लख्त लख्त को। आठवां सवाल, दर्ज झेल से उर्दू के उन अदीबों के नाम बताइए जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया। तो इसका सही जवाब है बी, फिराक गोरखपुरी और कुर्रतुल ऐन हैदर। नवा सवाल, अरहर का खेत और मरहूम की याद में का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है और उनके मुसन्निफ़ कौन हैं? तो इसका जवाब है डी, इनका ताल्लुक़ इंशाइयत से है और इनके मुसन्निफ़ रशीद अहमद सिद्दीकी पितरस बुखारी है। इनका जवाब डी है। 10वां सवाल, ये भी बहुत आसान सवाल है, प्रेमचंद के नावल गौदान का मरकज़ी ख्याल क्या है? तो बहुत आसान है, इसका आंसर डी है, दही माशरत और समाजी व माशी इस्तेहसाल। अब हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट हो चुका है। अब सेक्शन सी का पहला सवाल, हिंद आरियाई को माहिर लिसानियात ने कितने हिस्सों में तकसीम किया? बहुत आसान सवाल है, सब जानते होंगे। इसका आंसर सी है, 3 हिस्सों में तकसीम किया। दूसरा सवाल, कसीदा बाबुल जन्नत किसकी तसनीफ़ है? इसका सही जवाब है डी, सौदा। तीसरा सवाल, मसनवी अली नामा का मौजू क्या है? इसका सही जवाब है सी, अली आदिल शाह सानी से मुताल्लिक़ वाक़ियात। चौथा सवाल, वज़ा इस्तिलाहात के मुसन्निफ़ कौन हैं? इसका सही जवाब है बी, वहीदुद्दीन सलीम। पांचवा सवाल, मदरसा अलीगढ़ किसकी नज़्म है? इसका सही जवाब है सी, अकबर इलाहाबादी। छठा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा लिसानी ख़ानदान कौन सा है? तो इसका सही जवाब है बी, हिंद यूरोपी ख़ानदान। सातवां सवाल, मंगल किस नावल का किरदार है? इसका सही जवाब है बी, एक चादर मैली सी। आठवां सवाल, सुरीली बांसुरी किसकी तख्लीक है? इसका सही जवाब है डी, आरजू लखनवी। नवा सवाल, ये गाजी ये तेरे पुरइसरार बंदे ये अफसाना किसका है? तो इसका सही जवाब है सी, कुर्रतुल ऐन हैदर। 10वां सवाल, ड्रामा राज दुलारी किसकी तख्लीक है? तो इसका सही जवाब है बी, ब्रिज मोहन दत्तात्रेय कैफी। 11वां सवाल, शेर शूर अंगेज़ का ताल्लुक़ किस शायर के अशआर की ताबीर व तशरीह से है? इसका सही जवाब है सी, मीर। 12वां सवाल, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किस शायर को वासूख्त का मुअज्जिद करार दिया है? इसका जवाब है बी, मीर। 13वां सवाल, इनमें से कौन सी तसनीफ़ तमसीली है? इसका सही जवाब है बी, सबरस। 14वां सवाल, किस अहद की शायरी को उर्दू शायरी का अहद ज़र्री कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है मीर और मिर्ज़ा का अहद।
15واں سوال، مرثیہ غالب کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سی، الطاف حسین حالی کی۔ 16واں سوال، 16واں سوال، درج ذیل میں سے میرا جی کا تعلق کس سے تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سی، حلقہ ارباب ذوق سے۔ 17واں سوال، مالتی اور مہتا کس ناول کے کردار ہیں؟ یہ تو بہت آسان سوال ہے، سبھی کو معلوم ہوگا۔ اس کا آنسر بی ہے، گودان۔ 18واں سوال، نرگس دت کا خاکہ کس نے لکھا؟ اس کا صحیح جواب ہے اے، منٹو۔ 19واں سوال، ہند آریائی کس لسانی خاندان کی شاخ ہے؟ اس کا صحیح آپشن ہے اے، ہند یورپی خاندان سے۔ 20واں سوال، گوپال کرشن گوکھلے کا مرثیہ کس شاعر نے لکھا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سی، برج نارائن چکبیست۔ 21واں سوال، قطب شاہی سلطنت کا آخری بادشاہ کون تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، ابو الحسن تانا شاہ۔ 22واں سوال، مجاز انقلاب کا ڈھنڈورچی نہیں انقلاب کا مطرب ہے، کس کا قول ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اے، فیض احمد فیض۔ 23واں سوال، نذیر اکبر آبادی کس عہد میں آگرہ تشریف لے گئے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، احمد شاہ ابدالی۔ 24واں سوال، ممتاز مفتی کی تصنیف لبیک کا تعلق کس صنف سے ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بی، اس کا تعلق سفر نامے سے ہے۔ 25واں سوال، فقیر محمد قویہ کا جوش سے کیا رشتہ تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سی، دادا پوتے کا۔ 26واں سوال، ناول کئی چاند تھے سر آسماں کے خالق کون ہیں؟ اس کا جواب ہے بی، شمس الرحمن فاروقی۔ 27واں سوال، پریم چند کی تخلیق ریڈیو کا ڈبہ کا تعلق کس صنف سے ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بی، افسانہ۔ 28واں سوال، روپیہ آنا اور پائی کس کا افسانہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے بی، خواجہ احمد عباس۔ 29واں سوال، میر اثر کا درد سے کیا رشتہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے اے، میر اثر درد کے چھوٹے بھائی تھے۔ 30واں سوال، احتشام حسین نے لسانیات و تاریخ پر کون سی کتاب لکھی ہے؟ اس کا صحیح آپشن ہے اے، ہندوستانی لسانیات کا خاکہ۔ 31واں سوال، بیر بہوٹی کس شاعر کی نظم ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اے، سرور جہاں آبادی۔ 32واں سوال، ہمارا پہلوان سخن مر گیا کس شاعر نے کس کے انتقال پر کہا تھا؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے سی، حاتم نے سودا کے انتقال پر کہا تھا۔ 33واں سوال، آخری سواریاں کس کا ناول ہے؟ اس کا صحیح آپشن ہے سی، سید محمد اشرف۔ 34واں سوال، شمن کس ناول کا مرکزی کردار ہے؟ یہ بھی آسان سوال ہے، اس کا صحیح آپشن ہے سی، ٹیڑھی لکیر۔ 35واں سوال، بوتیقا کس کی کتاب ہے؟ اس کا صحیح آپشن ہے سی، ارسطو۔ 36واں سوال، محمد حسین آزاد کے نامکمل ڈرامہ اکبر کو کس ادیب نے مکمل کیا؟ اس کا صحیح آپشن ہے سی، ناصر فراق۔ 37واں سوال، ہندوستانی جمالیات کس کی تخلیق ہے؟ اس کا صحیح آپشن ہے سی، شکیل الرحمن۔ 38واں سوال،
सर सैयद की तसनीफ़ जाम जम किस ज़बान में है? इसका सही ऑप्शन है सी, फ़ारसी ज़बान में है। 39वां सवाल, मुक़द्दमा शेर व शायरी की तसनीफ़ किस सन में हुई? इसका सही ऑप्शन है बी, 1893 में। 40वां सवाल है, ख्वाजा मीर दर्द के वालिद ख्वाजा मोहम्मद नासिर खुद एक शायर थे, उनका तखल्लुस क्या था? इसका सही ऑप्शन है डी, इंदलीब। सेक्शन सी के ये पूरे 40 सवाल थे जो आपके सामने पेश किए जा चुके हैं। टोटल हमारे सवाल होते हैं 60, 10 सेक्शन ए में है, 10 सेक्शन बी में है और 40 सेक्शन सी में सवाल है। टोटल 60 क्वेश्चन हैं। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इसे आगे शेयर करें ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें।